السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا چوتھا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ان کا وصال ہو گیا۔ دادا جو تھے ان کا بھی وصال ہو گیا، اور دادا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو طالب کے حوالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اور ان سے یہ کہا کہ تمہاری والدہ اور عبداللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، دونوں کی والدہ ایک ہی ہے، اس لیے میں ان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مشکل سے اس وقت میں آپ کی عمر 8 سال بھی نہیں رہی ہوں گی۔ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ چچا کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ چچا کی بکریاں لے کر جاتے، اس کو روزانہ چراتے، بکریوں کو واپس گھر پہ لے کر آتے، گھر کے کام کاج میں چچا کا ہاتھ بٹاتے، چچا کا ساتھ دیتے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو چچا حضرت ابو طالب چونکہ تاجر تھے، اس لیے وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دیکھا کہ بھتیجا یہاں پہ اکیلا ہے، تو ان کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو اکیلا چھوڑ کر ملک شام کا سفر کروں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحبت میں اپنے ساتھ ملک شام کے سفر میں لے کر چلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے، اس راستے سے خیر و برکت کی بارش ہونے لگ جاتی، اور ملک شام جو تھا، چونکہ آج کا جو ملک شام ہے وہ بہت چھوٹا ہے، پرانے زمانے کا جو ملک شام تھا اللہ کے نبی کے زمانے کا، آج کے 4-5 ملک جو ہے وہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج یہ جو 4-5 ملک ہیں نا، اردن ہے، لیبنان ہے، اور فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہ سارے ممالک اس زمانے کے اندر یہ ملک شام کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو ملک شام بہت بڑا تھا۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف آگے بڑھے۔ اب ملک شام جو تھا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ملک تھا، پورا کیا پورا، وہ پورا علاقہ، وہاں کے لوگ یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے۔ اور عرب جو تھا یہ بت پرستوں کا ملک تھا، مشرکوں کا، جو شرک کرنے والے تھے۔ اور ملک شام میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ملک شام میں بڑے بڑے کنیسہ بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے گرجا بنے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے عبادت خانے یا تو یہودیوں کے بنے ہوئے تھے یا تو عیسائیوں کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ سفر پہ روانہ پہنچے ملک شام۔ اب راستے میں جہاں سے بھی گزرتے تھے، چونکہ یہ عرب کے جو لوگ تھے، عرب کی چیزیں ملک شام میں لے جا کر بیچا کرتے تھے، کیونکہ ملک شام میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، تو یہ لوگ بکروں کے جو چمڑے ہیں، اونٹ کے جو چمڑے ہیں، اس کے کپڑے بناتے تھے تاکہ سردی کے موسم میں ان کو پہنا جا سکے، اور وہ لے جا کے ملک شام میں بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی عرب میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور وہ چیزوں کو بیچ کر پھر ملک شام میں زیتون کا تیل ہوتا تھا، پھر ملک شام کے اندر جو ہے خوشبوئیں ہوتی تھی، ملک شام میں بہت سے میوے ہوتے تھے، بہت سارے جڑی بوٹیاں وہاں پہ ملتی تھی، تو جو چیزیں عرب میں نہیں ملتی تھی وہ ملک شام سے خریدتے تھے اور ملک شام سے لا کر اس کو عرب میں بیچتے تھے۔ قرآن میں جو فرمایا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ سردی اور گرمی کے موسم میں کس طریقے سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اللہ نے اسی کے نقشے کو یہاں پہ کھینچا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے دکان لگائی ہے اور چچا کے بازو میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑوس میں ہی ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا، بہت بڑا کنیسہ تھا، اور اس کا جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ بحیرہ راہب کچھ سامان خریدنے کے لیے، اس کو پتہ چلا کہ عرب والوں کی دکانیں لگی ہے، وہ بھی اس بازار کے اندر پہنچ گیا۔ دکانیں دیکھتے دیکھتے حضرت ابو طالب کی دکان پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور و فکر کے ساتھ میں دیکھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنے گرجا گھر میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، پھر واپس گیا، اور تیسری مرتبہ جب آیا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، بولے بھائی صاحب آپ تیسری مرتبہ آئے ہو، آپ نے میری دکان سے کچھ خریدا نہیں، آپ کچھ سامان کا سودا نہیں کرتے ہو، آتے ہو میرے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے ہو، بات کیا ہے؟ بحیرہ راہب کہنے لگا، بولے دیکھو ہماری کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی صفات، جتنی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، وہ ساری میں تمہارے بھتیجے کے پیشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے تم اگر ملک شام کے اندر چلے جاؤ گے اور وہاں کے یہودی جب ان کو دیکھیں گے وہ ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کسی بھی نبی کو قبول نہیں کیا۔ قرآن میں جو فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، سارے نبیوں کو بغیر کسی جرم کے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے لے کر چلے۔ تو یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کوئی بھی نبی گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہودیوں نے ڈائریکٹ اس کو کیا کر دیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، قتل کر دیا اس نے۔ یہودی کوئی کسی کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور بحیرہ جو راہب تھا وہ عیسائی تھا، اس نے کہا ان کو لے کے ان کو فوراً بھیجو مکے کی طرف، نہیں تو تم ملک شام میں اندر جاؤ گے نا، یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے اپنے غلام کے ہاتھ سے واپس مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ کر دیا، اس کے ساتھ میں ان کو مکہ بھیج دو بولے واپس۔
تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانیاں ہیں وہ آپ کی ولادت کے ساتھ میں ہی آپ کے پیشانی میں چمکا کرتی تھی، پیشانی میں نظر آتی تھی، مگر وہ اسی کو نظر آتی تھی جس کی آنکھوں میں وہ طاقت تھی، ہر ایک کو نظر نہیں آتی تھی۔ جو اس زمانے کے بڑے بڑے یہودی علماء تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے عیسائی علماء تھے، ان کو وہ نظر آیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے مکۃ المکرمہ کی طرف۔ اب عمر آپ کی بڑھنے لگی، جیسے جیسی آپ کی عمر بڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی رواداری، لوگوں کے ساتھ میں آپ کی ملنساری، اس کے چرچے پورے مکۃ المکرمہ کے اندر عام ہونے لگے، پورے عرب کے اندر عام ہونے لگے، اور آپ کی اسی امانت داری، دیانت داری اور صداقت کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے کہ آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں۔ یہاں تک کہ آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کا کیا حال ہوگا۔ ایک صحابی، ان کا نام عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نبی بننے سے پہلے جوانی کی عمر میں میرا ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا مکۃ المکرمہ کے اندر، اور میرا جب اللہ کے نبی سے وہ جو معاملہ ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا مکہ کے ایک بازار میں کہ دیکھو آپ یہیں پہ رکے رہو، میں بس ابھی گیا اور فوراً واپس آ جاتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، یہ واقعہ میں نے ابھی پڑھا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تاریخ اسلام میں حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو حضرت عبداللہ تھے وہ کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ میں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات کی تھی، میں ابھی فوراً جا کے آتا ہوں، اور مجھے اب یاد آ رہا ہے 3 دن گزرنے کے بعد۔ دوڑتے دوڑتے وہ اس بازار کے اندر آئی، اور بازار میں آنے کے بعد وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بازار میں ان کا انتظار کر رہے تھے جس بازار کے اندر وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اب دیکھو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، ایسے ہی آپ کو محسن انسانیت نہیں کہا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک میں آپ کو انک لعلی خلق عظیم کا لقب اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار دیکھو۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک آدمی آ رہا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کیا فرمایا بھائی؟ بولو نا بھائی، عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا 3 دن کے بعد میں۔ چلو سوچو ذرا، آج ہمارے زمانے کا اگر کوئی مسلمان رہتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ 3 دن کا انتظار تو دور کی بات ہے، اگر کسی آدمی نے کسی کو موبائل پر فون لگایا آج کے زمانے میں، اور جس کو فون لگایا وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ تھا، وہ بیچارہ بیت الخلاء کے اندر تھا، وہ بیچارہ کسی میٹنگ میں تھا، کسی مشورے میں تھا، اس نے وہ فون نہیں اٹھایا، تو صرف ایک فون نہیں اٹھانے پر سے میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہوتے ہوئے میں نے میری گنہگار آنکھوں سے دیکھا، اور ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے ساڑو کو دوسرے ساڑو کا گریبان پھاڑتے ہوئے میں نے میری گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔
اور ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے داماد کے پورے خاندان کی لسٹ تیار کرنے والے سسرے کو بھی میں نے دیکھا، اس کے پورے خاندان کو دعائیں دیتے ہوئے، اس کے والد صاحب کو ماشاءاللہ، اس کے بھائی صاحب کو، اس کے پورے خاندان کو جو دعائیں دے رہے تھے سسرے صاحب، وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے، وہ بھی میں نے دیکھا ہوں۔ کائی کی وجہ سے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، صرف ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے۔ تو آج کے مسلمان میں وہ برداشت کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، 3 دن گزر گئے، وعدہ کرنے والا وعدہ کر کے واپس نہیں آیا، 3 دن کے بعد میں آیا، صرف ایک جملہ اپنی زبان سے اتنا کہا کہ عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایسے ایسے اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مکے میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکے کی بڑی مالدار عورت ہوا کرتی تھی۔ ان کے جو دوسرے شوہر تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو وہ دوسرے شوہر میراث میں اتنا مال چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار بن گئی۔ اب دیکھو یہاں پہ پوائنٹ ہے، پہلے شوہر اور دوسرے شوہر، یعنی پہلے ہی ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر دوسرے جو شوہر تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور دوسرے شوہر نے جو مال چھوڑا اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کیا ہو گئی بھائی؟ کیا ہو گئی؟ مالدار ہو گئی۔ پتہ کیا چلا اس سے یہ پتہ چلا کہ بیوہ ہونے کے باوجود وہ مالدار اس لیے تھی کیونکہ ان کو ان کے شوہر کی کیا ملی ہوئی تھی؟ میراث ملی ہوئی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب مسجد کے باہر کھڑے رہ کے بھیک مانگنا، ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجنا، ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب، تو بیوہ ہمارے زمانے میں حالات کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیا نہیں دیا جاتا بھائی؟ کیا نہیں دیا جاتا؟ حصہ نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھو نا، یہ عورتیں جو بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے مسجدوں کے باہر، کیا ضرورت ہے ان کو بھیک مانگنے کی؟ تو ان کا پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے، بیوہ عورت ہے، اور ہمارے زمانے میں ہزاروں بیوائیں ہیں ایسی، بیوہ عورت ہے، اور ہم لوگ جب صدقہ زکوٰۃ بھی تقسیم کرتے ہیں تو کیا بول کے تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی محلے میں کتنی بیواؤں کے گھر ہے، وہ بیواؤں کے گھر پہ دو لی جاتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے، ہمارے زمانے میں لفظ بیوہ سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں پہلا جو انٹینشن آتا ہے وہ یہ کہ وہ بیچاری یا تو غریب ہوں گی یا تو محتاج ہوں گی، اس کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہوگا۔ مجھے آپ بتاؤ ایسا انٹینشن آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارا آج کا جو سماج ہے اس نے بیوہ عورتوں کو میراث سے محروم رکھا۔ کیسے محروم رکھا بھائی؟ میراث سے محروم رکھا، میراث سے۔ حالانکہ اس کا حق تھا، وہ جو اس کی شوہر کی میراث ہے، شوہر کے انتقال کے فوراً بعد اگر اس بیوہ عورت کو اس کا حق مل جاتا، وہ کسی کے گھر کے سامنے بھیک نہیں مانگتی تھی، صدقہ خیرات نہیں مانگتی تھی، کسی مسجد کے باہر جا کے بھیک نہیں مانگتی تھی۔ پتہ یہ چلا اس بیوہ کو اس کے شوہر کا حق نہیں ملا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے، ایک کاروبار 3-4 بھائیوں میں چل رہا ہے اور کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاوے، ارے اس کو اس کا حق دے دو نا، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ وہ بیچاری اس کے ماں باپ کے گھر پہ چلے جاتی، وہاں برتن دھو رہی ہے، کپڑے سی رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اور اس کے شوہر نے
جو اتنا بڑا کاروبار سیٹ کیا تھا دوسرے بیٹھ کے اس پہ پیٹ بھر رہے ہیں. ہزاروں مثالیں ہیں ایسی. تو اللہ حفاظت فرمائے. تو مجھے آپ کو یہ پوائنٹ بتانے کا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی, لیکن کیسی بیوہ عورت تھی؟ مالدار بیوہ عورت تھی. اور لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کو جو مال ملا تھا کس کی طرف سے ملا تھا؟ ان کے دوسرے شوہر کی طرف سے ملا تھا. ان کے انتقال کے بعد جو ان کا حصہ ملا ماشاءاللہ وہ مالدار بن گئی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر محمد ابن عبداللہ نام کے کوئی نوجوان ہیں جو لوگوں کا مال ملک شام لے جا کر بیچتے ہیں, تجارت کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بھی ایک آفر رکھا. اپنے غلام حضرت میسرہ کے ذریعے سے غلام میسرہ آئے, انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے پیشکش رکھی, بھئی دیکھو ہمارے جو مالک ہے وہ آپ کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. اب اس زمانے کے اندر آج جو پوری دنیا میں یہ جو شیئر کا سسٹم چلتا ہے, یہ اتنی بڑی بڑی جو مارکیٹس کھلی ہوئی ہے, یہ اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہے, یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو چل رہی ہے, میرے محترم دوستو, یہ اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پارٹنرشپ کی سنت کو نکالا. کس کو نکالا بھائی؟ یہ پارٹنرشپ کا جو طریقہ ہے نا, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے نبی کی. ہمارے نبی نے دنیا کو ایک نیا کنسپٹ دیا. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک کے پاس میں پیسہ ہے, تو جس کے پاس میں پیسہ ہے اس کا پیسہ وہ جس کے پاس میں نہیں ہے استعمال کرے, وہ اپنی محنت لگائے, اس کا پیسہ رہیں گا اور جو نفع آئے گا اس میں پھر دونوں کا تم جو پرسنٹیج طے کرو. یا تو تم آدھا آدھا طے کر سکتے, یا تو 60-40 کر سکتے, یا تو 70-30 کر سکتے, یا تو 80-20, جو تم کو پرسنٹیج طے کرنا ہے. پارٹنرشپ کے اندر پرسنٹیج کے اوپر ایک کا مال دوسرے کی محنت, یہ بالکل حلال اور جائز ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ حلال اور جائز ہے. کون سی پارٹنرشپ حلال اور جائز ہے؟ جس کی بنیاد پرسنٹیج پر ہو. کائے کے اوپر ہو؟ پرسنٹیج پر ہو. لیکن جس پارٹنرشپ کی بنیاد ایک فکس اماؤنٹ کے اوپر ہو, بھائی میں 1 لاکھ روپیے دیتا ہوں, تیرے کو کیا فائدہ ہو رہا, کیا نقصان ہو رہا, میرے کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو نے ہر مہینے میرے کو 5,000 روپیے دینا. کتنے دینا؟ 5,000 روپیے ہر مہینے مجھے ملنا چاہیے. میں 1 لاکھ روپیے لگا رہا ہوں, تیرے کو ادھر کتنے بھی کما کچھ بھی کر, مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہے کیا؟ نہیں لینا دینا ہے. میرے کو تو خالی ہر مہینے کتنے چاہیے بھائی؟ تو ایسی پارٹنرشپ حرام اور ناجائز ہے. یہ پارٹنرشپ نہیں ہے, تم نے اس کو نام دیے پارٹنرشپ کا, لیکن جو پیسہ آپ نے انویسٹمنٹ کیے اس کی مثال سود کے جیسی ہے. آپ نے اس کو قرضہ دیے جیسا ہو گیا, اور وہ جو 5,000 روپیے آپ کو ہر مہینے لا کر واپس دیں گا, وہ 5,000 روپیے کائے کے ہوں گے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا, سود کے ہوں گے, بیاج کے ہوں گے, انٹرسٹ کے ہوں گے. وہ پارٹنرشپ نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے دنیا کو یہ کنسپٹ دیا, اور بعد میں دنیا نے ہمارے نبی کے کنسپٹ پہ عمل کیا. عمل کرتے کرتے آپ دیکھو آج دنیا کے اندر یہ لاکھوں کروڑ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے اس سنت پہ عمل کیا, وہ کروڑوں کی کمپنیوں میں پہنچ گئے. ابھی میں آج صبح کی نیوز پڑھ رہا تھا, ریلائنس انڈسٹریز پوری دنیا کے اندر آج ان کا کیپٹل سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے. 10 لاکھ کروڑ روپیوں کا ان کا کیپٹل ہو گیا. کتنے لاکھ کروڑ کا بھائی؟ 10 لاکھ کروڑ کا کیپٹل ہو گیا ریلائنس انڈسٹریز کا. کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے. دھیرو بھائی امبانی یمن کے اندر ایک پیٹرول پمپ کے اوپر 150 روپیے مہینے میں نوکری کیا کرتے تھے. کتنے روپیے مہینے میں بھائی؟ 150 روپیے مہینے کے اندر. کہاں پہ نوکری کرتے تھے؟
یمن کے اندر 150 روپیہ مہینے سے یمن کی ایک ریفائنری میں ایک پیٹرول کمپنی کے اندر کام کیا کرتے تھے. تو ان کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ آیا, وہاں مسلمانوں کی صحبت میں رہنے لگے تو اوریجنل جو عرب ہے وہ یمن کے ہی ہے سارے عرب, ایک بات یاد رکھو. تو وہاں پہ ان کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے یہ کنسیپٹ نکالا کہ مکے والوں کا سب کا پیسہ لے کر, ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, ان کی محنت اور سب کا پیسہ, اس پہ انہوں نے تجارت کی بنیاد ڈالی اور سب کا پیسہ لے کر اس کو لے کر ملک شام جاتے تھے, پھر اس کو الا ڈھال کرتے تھے, وہ پیسے کو اس کی رولنگ کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ اس کی رولنگ کرتے تھے. یہ خریدے اس کو بیچ دیے, وہ خریدے اس کو بیچ دیے. رولنگ کرنے کے بعد میں وہ پیسہ رولنگ ہوتے ہوتے جو پیسہ لاکھوں کا ہوتا تھا بعد میں وہ کروڑوں میں بن جاتا تھا. اور پھر وہ رولنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب مکہ واپس آتے تھے اس کے بعد پھر اس کا برابر سے حساب کرتے تھے. بھئی پورا پروفٹ ایک طرف نکالو, خرچہ ایک طرف نکالو, مزدوری ایک طرف نکالو. اب جو پروفٹ ہے اس کے اندر ہر ایک کا جو پرسنٹیج ہوتا تھا, بھئی آپ نے کتنے دیے تھے, آپ کا 3% ہوتا تھا, 3% کا آپ کا پروفٹ اتنا ہو گیا. آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ 20% ہوتا تھا, یہ آپ کے 20% کا یہ ہو گیا. یہ آپ کا 50% تھا, یہ آپ کا اتنا پروفٹ ہو گیا. یہ فارمولا اور یہ کنسیپٹ سب سے پہلے دنیا کو کس نے دیا؟ ارے بھائی بولو نا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پڑھو ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اور ہمارے نبی کے یہ کنسیپٹ پہ عمل کر کے جن کمپنیوں کو سود سے, بینکوں سے پیسہ نہیں لینے کا ہے, پھر وہ کمپنیوں نے پھر یہ دنیا میں ترتیب نکلی شیئر مارکیٹ کی کہ بھائی سارے لوگ اس کمپنی میں حصے داری لگاؤ, کمپنی کے پاس ایک پیسہ جمع ہوگا, کمپنی تجارت کریں گی اور نفع جو ہے ڈیویڈینڈ کے طور پہ تم لوگوں کو بانٹتے رہے گی. آج وہی ہو رہا ہے. تو یہ فارمولا ان کو کہاں پہ پتہ چلا؟ یمن میں پتہ چلا. انڈیا میں آئے وہ اور سب سے پہلے کپڑوں سے اپنا دھندا شروع کرے. کائی کی تجارت سے؟ کپڑوں کا جو لوم رہتا نا, کھڑل کھڑل, دیکھے گا نہیں لوم آپ لوگوں نے؟ ہاں نہیں دیکھے ہوں گے تو ایک سفر مالیگاؤں کا کر کے آؤ, آپ کو ہر گلی میں لوم دکھیں گا. وہاں پہ ہر محلے کے اندر سب سے پہلے لوم سے انہوں نے اپنی تجارت شروع کرے. اب خود کے پاس تو پیسہ نہیں تھا تو لوگوں سے 10-10 روپیے جمع کرے. کتنے جمع کیے؟ 10-10 روپیے کی حصے داری دو. کسی نے بولا میں 100 روپیے کی, کسی نے بولا میں 1000 روپیے کی. تو جو لوگوں نے اس وقت میں ان کے پاس میں 10,000 روپیے جمع کیے تھے, آج اس کا ویلیو 1000 کروڑ روپیے کا ہو چکا ہے. کتنے کروڑ روپیے کا بھائی؟ 1000 کروڑ کا. تو یہ کس کی سنت کو زندہ کرنے سے ہوا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو. انہوں نے اس کنسیپٹ پہ عمل کیا. تم جتنا پیسہ لگاؤ گے اتنی تمہاری حصے داری رہے گی, کیونکہ ہم کو بینک سے لون نہیں لینا ہے. بینک سے اگر لون لیں گے تو بینک کو کیا دینا پڑے گا؟ سود دینا پڑے گا. اور پبلک سے اگر پیسہ لیں گے تو پبلک کو کیا دینا پڑے گا؟ نفع دینا پڑے گا, منافع میں پرسنٹیج دینا پڑے گا. تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے, وہ اس طریقے سے تجارت کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے سامنے یہ پرپوزل, یہ آفر رکھا. اللہ کے نبی نے ان کے آفر کو قبول کیا. اب اگلی مرتبہ سب سے بڑا جو پرسنٹیج اور اماؤنٹ تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. اب جب ان کا مال زیادہ تھا تو انہوں نے اپنے 2-4 غلام بھی ساتھ میں کیے, کیونکہ بولے بھائی میرا کیپٹل زیادہ لگا ہوا ہے تو میرے آدمی بھی تمہارے ساتھ میں چاہیے. اب ان کے غلام میسرہ اور ایک غلام, ایسے 2-3 غلام جو ہے, اور ان کے اپنے ایک پھوپھی زاد بھائی, ان سب کو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں روانہ کیا. اب یہ قافلہ جو ہے ملک شام کے لیے روانہ ہوا مکۃ المکرمہ سے. اب یہ میسرہ وغیرہ جو غلام تھے, سفر کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے, اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھتے, اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے, ریسرچ کرتے. وہ سفر کے درمیان
یہ انسان جس کے بھروسے پہ اتنا بڑا کیپٹل لگایا گیا ہے، یہ پرسنل لائف میں کیسا انسان ہے یہ؟ اب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کا مزاج، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کے اخلاق، اور سفر کے درمیان میں ایک مرتبہ پھر یہ قافلہ ایک جگہ پہ رکا۔ اس جگہ پہ رکنے کے بعد وہاں کا جو پادری تھا اس نے ان سب کو جو ہے دعوت دی، اس کا نام نستورہ راہب تھا، یہ پورے قافلے کی اس نے دعوت کی۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اب انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ جب کھانا کھانے لگے، وہ راہب بار بار آ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگا، بار بار دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ یہ ان کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ قبیلہ قریش کے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان جو ہے باقی سارے لوگوں سے کچھ ہٹ کر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، اور فراغت کے بعد تھوڑے دور پر ایک زیتون کا درخت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ نستورہ راہب جو تھا وہ اپنے چھت کے اوپر چڑھا، جو گرجا گھر کی جو چھت تھی اس کے اوپر چڑھا، چڑھ کے چلانے لگا، اور سارے جو لوگ تھے قافلے والے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ ارے بھائی کیا ہوا، کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، آج میں تم کو وہ بشارت دینے والا ہوں جو شاید تم کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہے۔ دیکھو یہ جو نوجوان ہے جو اس زیتون کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہے، یہ آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس زیتون کے درخت کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے نبیوں کے علاوہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ آخری انسان جو اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو وہاں بیٹھ کر تقریباً آج 600 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے اپنے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، یاد رکھنا اس درخت کے نیچے جو انسان بیٹھے گا اس کی نبوت کا تم نے اعلان کر دینا۔ اور میں آج تم سب لوگوں کو اعلان کرتا ہوں، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جب یہ آدمی نبوت کا اعلان کرے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لینا، ایمان کو قبول کر لینا، اس کی صداقت کا تم نے اقرار کرنا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، سب سے پہلے شخص جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ کون تھے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا جو لقب ان کو ملا ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کی، اس کے لیے ان کو یہ لقب دیا گیا۔ تو نستورہ راہب نے ان لوگوں سے یہ کہا۔ اب وہ پورا سفر ہوا، سفر کے اندر خوب تجارت ان لوگوں نے کی اور خوب نفع اس کے اندر کمایا، اور نفع کمانے کے بعد وہ میسرہ جو تھا غلام، وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ واپس لوٹے، اور لوٹنے کے بعد پوری ایمانداری سے جس کا جو پرسنٹیج تھا اور جس کو جو پروفٹ میں نفع ملتا تھا، آپ نے اس کو اس کا حصہ ادا کر دیا۔ ہر ایک کا جس کا جتنا لگا ہوا تھا اس کے حساب سے جس کے حق میں جتنا حصہ بنتا تھا ساروں کو ان کی رقم واپس کر دی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھی ان کا جو کیپیٹل تھا وہ اور کیپیٹل پہ جو نفع آیا وہ دونوں ملا کے واپس بھیج دیا ان کے غلاموں کے ہاتھ سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی، اس لیے کہ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں بھی لوگ جو پارٹنرشپ کرتے ہیں یا تجارت ساتھ میں کرتے ہیں، نفع کو لے کر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے آپس میں، لیکن
وہ سوچنے لگی یہ انسان ایسے کیسے ہے، بغیر میرے مانگنے سے پہلے انہوں نے میرا کیپٹل بھی اور جو میرا نفع ہوتا تھا دونوں بھی مجھے واپس کر دیا، یہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے اللہ کی مقبول، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، ایک بات یاد رکھو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ایک بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، جو اس زمانے میں بھی دین ابراہیمی پر ٹکے ہوئے تھے، ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ورقہ ابن نوفل جب اللہ کے نبی کے پاس نکاح کا پیغام لے کر پہنچے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی اور نکاح کے لیے منظوری دے دی۔ اللہ کے نبی کا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر یہ کہا، لوگو میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، میں دنیا میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن تم لوگوں کو اس بات کی پیشن گوئی دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور پورے عالم میں روشن اور بلند کر کے رہے گا۔ لوگوں، میں نے اپنے بھتیجے کے اندر جو صفات اور جو خصوصیات دیکھی ہے وہ کسی عام انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ذرا وقت پہ پہنچا کرو اور پوری سیرت کو اہتمام سے سنو۔ ابھی تو ہم نکاح تک پہنچے ہیں اللہ کے نبی کے، اب اگلے ہفتے جو ہے نبوت کے بعد اعلان نبوت، اس کے بعد مشرکین مکہ کی مخالفت۔ جو مشرکین آپ کو آج صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں وہی مشرکین مکہ نے آپ کو کیسے ستایا، یہ ساری تفاصیل آگے آتی رہیں گی۔ آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کرے۔ سنتیں پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔